دائمۃ وعلی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ گفتگو جو ہماری رکی تھی گزشتہ درس میں وہ فعل امر کی جو علامات تھیں اس کے اوپر رکی تھی، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ امر کی جو انہوں نے علامت قرار دی ہے کہ نون تاکید کو قبول کرے۔ یہ سب یہ ذرا تعریف ہے کہ علم باصول یعرف بها احوال ابنیہ بھی نہیں لکھا کلمہ، پھر التی لیست آگے نہ بے۔ چلیں ٹھیک، پھر کچھ رہتی نمبر دے دیں۔ چلیں درس کی طرف آ جائیں جی۔ جی ہاں جی، ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ سب۔ بحث کس میں ہے کہ فعل امر کی علامت کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، فعل امر کی جو پہلی علامت ہے کہ یہ نون تاکید کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ نون تاکید تو ہم فعل مضارع کے ساتھ بھی لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لم یضربن، لن یضربن، یا قسم کے بعد واللہ لا افعلن، واللہ لا افعلن، یوں کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ نون تاکید امر کی کیسے علامت بن گیا؟ تو اس کا جو بڑی کتابوں انہوں نے یوں جواب لکھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نون تاکید فعل امر کی علامت ہے تو وہاں پہ یہ ہماری مراد ہوتی ہے کہ فعل امر مطلقاً بغیر کسی شرط کے۔ ٹھیک ہے، جب کہ نون تاکید جو فعل مضارع پہ آپ لگاتے ہیں اس میں شروط ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا یضرب پہ آپ نون تاکید نہیں لگا سکتے، یضربن نہیں، اس کی شرط رہے گی کہ وہ شرط کیا رہے گی کہ یہ جواب قسم واقعہ ہو مثلا۔ ٹھیک ہے، مثلا واللہ لاضربن، جواب قسم لا اضربو جب آئے گا تو پھر آپ لگائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کی شرط کیا لگے گی کہ فعل مضارع ہو لیکن اس کے اندر معنی جو ہے وہ طلب کا ہو۔ ٹھیک ہے، یا روکنے کا معنی ہو، ترک کا معنی ہو، اس طریقے سے۔ لیکن فعل امر میں بغیر کسی شرط کے اس کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دقیق سا کیا فرق ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے جی فعل مضارع کے اوپر انہیں تاکید ہوتی ہی نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہیں نہیں، وہ عام حالات میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ اس کے ہاں حالات پیش ایسے آ جائیں تو پھر نون تاکید لگ جاتی ہے۔ تو لہٰذا فعل مضارع کی بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے نون تاکید علامت نہیں ہے، جبکہ فعل امر کی بغیر کسی تاکید، بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی شرط کے نون تاکید کیا ہے؟ علامت ہے۔ امر والی بات سمجھ نہیں آئی۔ فعل امر کیا ہے؟ اضرب ہے، اضرب کیا اوپر نون تاکید لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ یضرب کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے۔ یضرب کے اوپر آپ آگے اگر مگر شروع کر دیں گے وہاں پہ، مورد ہو تو پھر ہاں اس میں یعنی فعل مضارع میں کوئی مورد ہو جیسے ہاں، فعل مضارع میں کچھ قیود پائی جائیں، کچھ شرائط پائی جائیں تو نون تاکید لگا سکتے ہیں، جبکہ فعل امر میں کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اس کو وہ کتابوں والے کیا لکھتے ہیں، شافعی وغیرہ میں جو ہے وہ یوں لکھتے ہیں کہ فعل امر کی علامت نون تاکید ہے بدون ای شرط یا بدون تقیید، یہ اضافہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس اضافے کی وجہ سے جو فعل مضارع کے اوپر نون تاکید لگتی ہے وہ پھر خارج ہو جاتی ہے، وہ علامت نہیں بنتی۔ ہاں، انہوں نے قید نہیں لگائی، پھر ہم اس کی قید نہ لگانے کی وجہ سے اس کی تفسیر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب پیپر میں جب یہ سوال آئے گا کہ وہ علامت یقبل نون تاکید ہے، اس عبارت کی آپ شرح بیان کریں تو آپ شرح کیسے لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے نون تاکید اس کی علامت ہے بغیر شرط کے۔ ٹھیک ہے، جبکہ فعل مضارع میں جو نون تاکید آتی ہے وہ شرط کے ساتھ ہوتی ہے، یہ وضاحت لکھیں گے۔ اگر آپ وہاں پہ یہی اس کا ترجمہ اردو میں لکھ دیں گے تو وہ کوئی شرح بیان نہیں ہوگا۔ اس کے کیا ہے، سارے جو اندر نکات ہیں گہرے ان کو کیا ہے کھولنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ کیا تھی اس کی پہلی علامت تھی۔ دوسری کیا تھی کہ یہ یا مخاطبہ کو قبول کرتا ہو مع دلالت علی طلب، جبکہ طلب کے اوپر بھی دلالت کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت مرکب کہتے ہیں، کہ یہ جو دوسری علامت ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یا مخاطبہ کو تو فعل مضارع بھی قبول کرتے ہیں نا، کون سے صیغے؟ تضربینہ میں نون کو تو آپ فاعل نہیں کہتے نا، نون کو تو علامت رفع کہتے ہیں، اور یا کیا ہوتی ہے؟ یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، اور اسے یا مخاطبہ کہتے ہیں نا۔ مخاطبہ یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطبہ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فاعل ہی ہو جاتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، یا مخاطبہ کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کہتے ہیں، مخاطب کہتے ہیں۔ مخاطب تو خطاب کرنے والا ہو جائے گا نا، وہ تو متکلم ہو جائے گا، مخاطب۔ ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ مخاطب کہیں گے۔
جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. مثلا تضربو آپ کہتے ہیں تو مارتا ہے, تو جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ ہے نا. تضربینہ تم ایک خاتون مارتی ہو, ٹھیک ہے, تو اس سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو مخاطبہ وہ کیا ہوتی ہے, فاعل واقعہ ہوتی ہے جس سے خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جی, واضح انشاءاللہ. تو اگر فقط یا مخاطبہ کو لکھتے تو پھر تو فعل مضارع بھی شامل ہو جاتا, لیکن ہم نے ساتھ کس کو لکھا کہ یہ ساتھ ساتھ طلب کے اوپر بھی کیا کرتا ہے, دلالت کرتا ہے, تاکہ فعل مضارع کو اس سے خارج کر دیا جائے. تو اس کے اوپر یہی جو بحثیں ہیں وہ قطر میں بھی ہیں, ٹھیک ہے. قطر میں آپ یہ دیکھیں کہ اوپر متن میں شارٹ کٹ کیسے لکھا ہوا ہے اور نیچے شرح کیسے آئی ہے, وہاں سے آپ کو شرح کرنے کا اندازہ ہوگا کہ متن کو کیسے کھولنا ہوتا ہے اور باہر والی چیزیں کیسے ایڈ کرنی ہوتی ہیں شرح میں, ٹھیک ہے. تو وہاں سے چیزیں واضح ہوں گی. اچھا, آگے جو بحث ہے وہ اسماء افعال کی کیا بحث ہے. اسماء افعال کیا کہتے ہیں کہ ہیں تو اسم, لیکن اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ فعل والا پایا جاتا ہے. اسم کیوں ہیں؟ علامت کے اعتبار سے, یعنی اس کے اندر فعل کی کوئی علامت نہیں آ سکتی, نہ فعل ماضی کی علامت آ سکتی ہے, نہ فعل مضارع کی علامت آ سکتی ہے, نہ فعل امر کی. لیکن اس کا معنی دیکھیں تو وہ ٹوٹلی طور پہ فعل والا معنی ہے, ٹھیک ہے. تو اسماء افعال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اسماء جو معنی کے اعتبار سے فعل والا معنی رکھتے ہوں, لیکن علامت کوئی فعل کی اس کے اوپر نہ لگتی ہو. واضح. وَأَمَّا مَا يُدُلُّ عَلَى مَعَانِيِ الْأَفْعَالِ وَلَا يَقْبَلُ عَلَى مَاتِهَا, ٹھیک ہے, وَلَا يَقْبَلُ عَلَى مَاتِهَا فَيُقَالُ لَهُ اسْمُ فِعْلٍ. یہ کیا ہوگی؟ اس میں فعل کی تعریف ہو گئی کہ معنی افعال پہ دلالت کرے لیکن علامات افعال کو قبول نہ کرے, تو وہ اس میں فعل ہوتا ہے. اس میں فعل پھر اسی معنی کے اعتبار سے 3 قسموں کا بن جائے گا, یعنی یا اس کے اندر جو معنی ہے وہ فعل ماضی والا ہوگا, یا اس کے اندر جو معنی ہے وہ مضارع والا ہوگا, یا اس کے اندر معنی کیا ہے؟ امر والا ہوگا, ٹھیک ہے جی. اچھا, سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسم فعل ماضٍ, ٹھیک ہے جی, اسم فعل ماضٍ, اس میں فعل ماضی. اس کی 2 مثالیں دی ہیں مصنف نے, حیات اور شتانہ. حیات من ذلہ ہم کہتے ہیں, تو حیات کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسم واقعہ اور ہے, اس میں فعل, اور جو ذلہ ہے اس کا فاعل واقعہ ہو گیا. تو حیات کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ذلت ہم سے دور ہے. تو یہ حیات کا مطلب کیا ہے؟ دور ہونا, ٹھیک ہے, بعد. تو حیات کا مطلب آپ کو فعل ماضی والا مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے اس میں فعل. اس میں فعل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ پوری عربی کو چھان مانیں تو حیاتہ میں آپ کو فعل ماضی کی علامت کیا تھی؟ تائے تانیث ساکنہ. تائے تانیث ساکنہ لگتی ہوئی نہیں نظر آئے گی. اگر آپ نے ہند کو بھی کہنا ہو نا, عائشہ کو بھی کہنا ہو کہ عائشہ دوری ہوئی, تو حیات عائشہ کہیں گے, حیات تو نہیں بن جاتا وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. تو یہ مثال مبنی پر خط تو ہے نا, احاطہ. ہاں مبنی تو ہے نا, لیکن فعل ماضی کی علامت کیا تھی؟ تائے تانیث ساکنہ ہونا. تائے تانیث ساکنہ کوئی ڈھونڈ کے لائیں حیات تک, اس کی گردان ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہاں, غیر متصرف, جامد کہہ دیں, غیر متصرف کہتے ہیں. شتانہ بھی ایسے ہے. شتانہ کا مطلب کیا ہے؟ افترقہ, جدا ہو گیا, ٹھیک ہے. شتانہ بینہما کہتے ہیں کہ ان کے درمیان جدائی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. تو اس میں بھی عربی زبان میں ڈھونڈیں تو وہ فعل ماضی کی علامت نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ علامت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ ہماری مرضی پہ نہیں ہوتا. یعنی ہمیں تو کہیں ہم تو تائے تانیث ساکنہ لگا کے دے دیں گے. کیسے لگا کے دیں گے؟ شتا نت کر دیں گے ہم, کیا ہو گیا بھائی, آپ کیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ بھئی گیلے سر پہ مسا نہیں ہوتا, اس نے کہا کیسے نہیں ہوتا؟ یہ دیکھو میں نے کر لیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کے کرنے پہ نہیں ہے, یعنی وہ مسا صحیح ہوتا ہے صحیح نہیں ہوتا وہ ہے. تو علامت لگانا صحیح نہیں ہوتا اس کے اوپر, کیونکہ ہم علامتوں میں بھی محتاج ہیں عربی زبان کے. ہم عربی زبان میں یعنی قرآن میں دیکھیں گے, قدیم عربی میں دیکھیں گے کہ کیا یہ علامت لگی ہے یا علامت نہیں لگی. اچھا, دوسرا کیا ہے؟ اسم فعل مضارع ہے. اس کی بھی 2 مثالیں دیں, وئی اور اف. وئی کا کیا مطلب ہے؟ اتعجب ہو کہ میں تعجب کرتا ہوں, اور اف کیا ہے؟ اتزجر ہو کہ میں کیا ڈسٹرب ہوتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں پریشان ہوتا ہوں. اتزجر میں پریشان ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, پریشانی ہے مجھے آپ سے, یوں کہتے ہیں وہ. تو یہ جو معنی ہے اتعجب اور اتزجر ہو, یہ اتعجب کیا ہے؟ فعل مضارع ہے نا. کون سے باب سے ہے؟ اتعجب.
باب تفاعل سے ہے، تعجب یتعجب اتعجب، اور تزجر یتزجر اتزجر. تو یہ ان کا جو معنی ہے وہ حال کو بیان کرتا ہے کہ میں ابھی جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہوں، میں ابھی کیا ہے حیران ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ معنی فعل مضارع والا آ گیا. لیکن فعل مضارع کی علامت کون سی تھی؟ ٹھیک ہے ہاں نہیں وہ حروف لم اس کے اوپر داخل ہونا. ٹھیک ہے. تو وہ لم عفن کبھی آپ کو نہیں ملے گا لغت میں. ٹھیک ہے. لم وئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی، لم اس کے اوپر داخل ہی نہیں ہوتا. تو معنی فعل مضارع والا ہو گیا، لیکن علامت جو ہے وہ فعل مضارع والی اس کے اوپر نہیں لگتی. تیسرا جو ہے وہ اسم فعل امر ہے. اس کی جو ہے وہ انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، صح اور آمین کی. صح کا معنی کیا ہے؟ اسکت، خاموش ہو جاؤ. اور آمین کی جو مثال ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ استجب. استجب کس باب سے ہے؟ باب استفعال سے فعل امر ہے. تو یہاں پہ کیا گرا ہوا ہے؟ تو وہ تو واجب آ ہو گیا نا. واجب کا مطلب قبول کرنا ہوتا ہے، جواب ہے نا، جواب دینا. ہاں استجابہ، استجابہ یستجیب، استجیب تھا تو اس میں یا کیا ہے؟ واو جو ہے وہ گری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ وہ کیا ہے جسے ہم اجوف کہیں گے نا، یہ اجوف سے ہے آگے. تو یہاں پر بھی ہم وہی بات کریں گے کہ اس کی شرح کیسے کریں گے. ہم کیا کہیں گے کہ صح جو ہے وہ فعل امر کا معنی رکھتا ہے اسکت، لیکن فعل امر کی علامت کیا ہے؟ نون تاکید کا اس کے اوپر داخل ہونا. تو ہمیں کوئی عربی میں ایسی مثال نہیں ملی کہ صحن وہاں پہ کوئی لکھا ہوا مل جائے ہمیں. ٹھیک ہے. یا آمینہ، آمینہ مل جائے. ٹھیک. تو یہاں پہ تاکید کرنی ہو تو زور سے کہہ دیتے ہیں آمین آمین ثم آمین، دوبارہ تاکید لگا دیں ثم آمین. ٹھیک. تو کہتے ہیں کہ وہ ہوا اکثرها وجوداً. ہاں کیا پائے جاتے ہیں؟ نہیں، وہ ہوا کا اس میں فعل امر، یعنی عربی زبان میں جو ہے نا اس میں فعل ماضی اور اس میں فعل مضارع، یہ اس کی تھوڑی مثالیں ہیں. اس میں فعل امر کی زیادہ مثالیں ہیں. خطر میں آپ کچھ مثالیں پڑھیں گے کہ دراکے ہے، نزالے ہے، اس طرح کی. یعنی اس میں فعل امر کی بہت زیادہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہوگی. اچھا اس کے نیچے حاشیہ ہے، وہ بھی مصنف کی حاشیہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. ہم آگے جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں فعل کی تقسیم کے اوپر. التقسیم الثانی للفعل، فعل کی دوسری تقسیم. پہلی تقسیم فعل کی کیا تھی؟ ہاں ٹھیک ہے. فعل کی جب آپ کہتے ہیں کہ فعل کی تقسیم کیا ہے، فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ فعل ماضی، مضارع، امر. اور پھر کہتے ہیں فعل کی کتنی اقسام؟ آپ کہتے ہیں فعل کی دو اقسام ہیں، صحیح اور معطل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ قسم کس اعتبار سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک معنی کے اعتبار سے ہے جو ماضی، مضارع، امر ہے نا، وہ معنی کے اعتبار سے ہے. ہاں یعنی یہ جو ہے نا یہ کس کے اعتبار سے ہے کہ اس کے جو حروف ہیں وہ کون سے حروف علت پہ مشتمل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یعنی جو ماضی، مضارع، امر کی طرف تقسیم ہے وہ تقسیم معنوی ہے، معنی کے اعتبار سے ہے. اور یہ جو تقسیم ہے تقسیم لفظی ہے، یہ لفظوں کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی کہے کہ بھی فعل کی آپ تقسیم کریں، فعل کی اقسام بیان کریں، تو آپ کہیں فعل کی اقسام میں معنی کے اعتبار سے بیان کروں یا لفظ کے اعتبار سے بیان کروں. ٹھیک ہے. تو معنی کے اعتبار سے وہی 3 ہو جائیں گی اور لفظ کے اعتبار سے یہ پھر 2 ہو جائیں گی، پھر آگے نظام چلے گا. اچھا صحیح کسے کہتے ہیں؟ ما خلط ینقسم الفعل الی صحیح و معطل. 2 قسمیں فعل کی ہوگی لفظی اعتبار سے، صحیح اور معطل. صحیح کہتے ہیں کہ ما خلط اصول ہو، جس کے اصلی حروف، اصول جب آپ کہتے ہیں نا اصلی حروف، جس کے اصلی حروف خالی ہوں من احرف العلت، حروف علت سے، جو کہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، وہی الالف والواو یا. جیسے کاتب اور جالسہ کی مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ایک نیا نقطہ ہے جو پہلے نہیں گزرا. جس سے خالی ہوگا وہ صحیح ہوگا. ہاں جو جس سے خالی ہوگا وہ صحیح ہوگا. واضح. اور جس کے اندر حروف علت موجود ہوں گے وہ معطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. واضح. اچھا حرف علت ہمارے پاس 2 طرح کا ہے. یا حرف علت کیا ہے؟ لین ہوگا یا مد ہوگا. ٹھیک ہے. لین کیا ہے؟ ما قبل مفتوح. اور مد کیا ہے؟ موافق حرکت ہو جس کی. ٹھیک ہے جی. تو واو جو ہے یہ واو مدی بھی ہو سکتا ہے، واو لین بھی ہو سکتا ہے. واو مدی کب ہوگا؟ جب ما قبل مضموم ہوگا. جیسے کیا ہے؟
قول مثلا کہہ دیں، ٹھیک ہے، قومو کہہ دیں، قومو انی، کہ قومو جب آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی جو واو ہے یہ لین بھی ہوتا ہے، کوثر جیسے ہے، ٹھیک ہے، الکوثر آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ واو کیا لین ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ واو جو ہے وہ دو کیٹیگری کی ہیں، واو لین بھی ہے اور واو مدی بھی ہے. یا کے اوپر آپ آ جائیں، یا کی بھی اسی طرح کی دو کیٹیگری ہیں کہ یا کبھی کیا لین ہوتا ہے، کبھی مدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا مدی کی پہلے مثال دیں. بی آ ہے، قیلا ہے جیسے، ٹھیک ہے، قیلا اور بیا، ٹھیک ہے. اچھا لین کس کی مثال دیں؟ ہاں یسر، ایسر کہتے ہیں، ایسر، ٹھیک ہے، ایسر، یسر، یہ اس کی مثالیں آ جائیں گی. اچھا جب کہ الف میں کہتے ہیں مصنف کہ اس کی دو کیٹیگری آپ کو نہیں ملتی. جو بھی الف ہوگی وہ ایک ہی ٹائم پہ الف لین بھی کہلائے گی اور اسی ٹائم پہ الف مدی بھی کہلائے گی، ٹھیک ہے. کیوں؟ الف ہمیشہ اپنا ماقبل مفتوح چاہتا ہے. جب اس کا ماقبل مفتوح ہوگا تو وہ لین کی شرائط بھی پوری ہو جائیں گی، لین کی جو شرط ہے مدی کی پوری ہو جائے گی. تو لہٰذا واو اور یا میں آپ کو دو مثالیں مل جائیں گی، لیکن آپ کو کوئی کہے کہ ہاں بھی الف لین کی مثال دو، آپ نے کیا قالا، اور نے کیا الف مدی کی مثال دو، آپ نے کیا قالا، ٹھیک ہے. ایک ہی مثال کیا ہے، 2 in 1 چلے گی یہاں پہ. اچھا ثم ان حرف العلت ان ساکن، اگر حرف علت ساکن ہو، ون فتح ما قبلہ، اور اس کا جو ما قبل ہے وہ مفتوح ہو، تو یسمى لینا، تو اس حرف علت کو لین کہیں گے، حرف لین کہیں گے. کا ثوب و سیف، جیسے ثوب اور سیف کی مثال ہے، اس میں واو کو کیا کہیں گے؟ حرف لین کہیں گے. یا ہر جو حرف علت ہے اس سے بھی حرف لین کہیں گے. فإن جانسہ ما قبلہ من الحرکات، اور اگر اس کا ہم جنس ہو جو اس کا ما قبل ہے، یعنی حرف علت کا ما قبل اس کا ہم جنس ہو، کس میں سے؟ من الحرکات، حرکات میں سے. یعنی حرف علت کا ما قبل جو حرکات ہیں، اگر وہ حرکات کیا ہیں اس کی ہم جنس ہوں تو یسمى مدن، تو پھر اس حرف علت کو مد کہیں گے. ہم جنس کا ہمیں پتہ ہے کہ واو کی ہم جنس حرکت ضمہ شمار ہوتی ہے، یا کی ہم جنس کسرہ، اور الف کی ہم جنس فتح شمار ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ قال یقول قیل، 3 مثالیں دی نا. قال کس کی ہے؟ الف مدی کی، یقول واو مدی کی، اور قیل کیا ہے؟ یا مدی کی. فعلی ذالک، پس اس بنات پر لا تنفک الالف، الف جدا نہیں ہوتا. لا تنفک الالف، الف جدا نہیں ہوتا. کس بات سے؟ کہ عن کون حرف علت و مد و لین، کہ یہ حرف علت بھی ہوگا، حرف مد بھی ہوگا، حرف لین بھی ہوگا، ٹھیک ہے. ایک ہی ٹائم پہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لسکونھا و فتح ما قبلھا دائما، کیونکہ یہ ہمیشہ جب بھی ساکن ہوگا تو اس کا ما قبل کیا ہوگا؟ ہمیشہ مفتوح ہوگا. جب بھی ساکن ہوگا یہ جملہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ الف ساکن ہی نہیں ہوتا. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. جب الف کو متحرک کہتے ہیں تو اسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ پھر حمزہ اسے کہہ دیتے ہیں. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ دائمن کا تعلق دونوں سے ہے، لسکونھا و فتح ما قبلھا دائمن، کیونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کا ما قبل ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. بخلاف اختیہ، جب کہ اس کی 2 بہنیں جو ہیں واو اور یا، وہ ایسے نہیں ہیں، ان کا کبھی ما قبل مفتوح اور کبھی ما قبل اس کا ہم جنس ہوتا ہے. اچھا معطل کی تعریف پڑھ لیں. والمعطل، معطل کسے کہتے ہیں؟ کہ ما کان احد اصولہ حرف علت، کہ جس کے اصول میں سے ایک، اصلی حروف میں سے کیا ہو؟ ایک حرف علت ہو. جیسے واجدہ میں پہلے نمبر پہ ہے معطل الفا، قالا میں دوسرے نمبر پہ جو واو تھا وہ تبدیل ہو گیا الف میں، صعب میں آخر پہ یا تھی جو الف سے تبدیل ہوئی. اچھا آگے چلیں. وَلِكُلِّ مِنَ الصَّحِيحِ وَالْمُعْطَلِ أَقْسَامٌ، صحیح اور معطل میں سے ہر ایک کی کیا اقسام ہیں؟ صحیح کے آگے کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح کی 3 قسمیں انہوں نے بیان کی. اقسام الصحیح، یقسم الصحیح، صحیح تقسیم ہو جاتا ہے، یا یقسم الصحیح، یا صحیح کو تقسیم کی جاتا ہے الی سالم و مضاعف و محموز. فالسالم، سالم کسے کہیں گے؟ کہ ما سالمت اصولہ من احرف العلت والحمزۃ والتضعیف، کہ جس کے اصلی حروف علت، حمزہ اور تضعیف تینوں سے کیا ہوں؟ خالی ہوں. جیسے ضرب، نصر، قعد، جلس ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بحث آتی ہے کہ سالم اور صحیح میں کیا فرق ہے اور دونوں میں کیا نسبت ہے. یہ پھر منطق کیا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. منطق پڑھی ہے؟ نسب اربعہ کی بحث نہیں پڑھی؟ اچھا ابھی نہیں پڑھی، چلیں.
ہم اس کو پھر اور الفاظ میں بیان کرتے ہیں. تو اس سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کس کا دائرہ وسیع ہے اور کس کا دائرہ وسیع نہیں ہے. تو مصنف کیا قانون دیتے ہیں کہ ہر سالم صحیح ہوگا لیکن ہر صحیح سالم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ صحیح میں حرف علت بھی آ سکتے ہاں ہیں. ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں تھوڑی پڑی ہوئی ہے. اسے عام خاص مطلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ حیوان مطلقاً کیا رہے گا؟ عام رہے گا، اور انسان کیا رہے گا؟ خاص رہے گا. اسی طریقے سے سالم کیا رہے گا؟ خاص رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن صحیح کیا رہے گا؟ عام رہے گا. یعنی صحیح سالم کو بھی شامل ہے اور سالم کے علاوہ دوسرے کو بھی کیا شامل ہے، جبکہ سالم فقط کس کو شامل ہے؟ صحیح کو شامل ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے انسان فقط حیوان کو شامل ہے، یعنی انسان کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو بغیر حیوان کے ہو. ٹھیک ہے. جانور تو ہوگا نا، انسان ایک جانور ہے، جاندار ہے. تو لیکن جو حیوان ہے وہ بغیر انسان کی بھی ہو سکتا ہے. واضح؟ تو جب اس کی شرح پوچھی جاتی ہے کہ یہ جو جملہ ہے فیضان یکون کل سالم صحیح والعکس ہے، اس کی شرح میں آپ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، آپ کو ایک اضافی مثال بھی لکھنا پڑتی ہے انسان اور حیوان کی سمجھانے کے لیے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہوتا ہے کہ عام مطلق کیا ہے اور خاص مطلق کیا ہے. تو اس میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ صحیح عام مطلق ہے کیونکہ وہ سالم کو بھی شامل ہے، جیسے اس کی مثال، مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ سالم کی. یہ جالسا، جالسا کو صحیح بھی کہتے ہیں اور سالم بھی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو صحیح ہے غیر سالم کو بھی شامل ہے. غیر سالم کی مثال کیا ہے؟ محموز کو کی مثال لیں، عقلہ. اسی عقلہ کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے، لیکن اسے ہم سالم نہیں کہہ سکتے. لہذا یہ عام ہو گیا کس سے جی؟ سالم سے. صحیح عام ہو گیا سالم سے. واضح؟ پھر آپ کہیں گے کہ جیسا کہ حیوان عام ہے انسان سے. اچھا، یکون کل سالم صحیحا، یہ ابھی آپ نے عکس کی وضاحت کی ہے. ہر سالم صحیح ہوتا ہے. ہر سالم صحیح کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ سالم کے اندر کیا شرط ہوتی ہے؟ کہ حروف علت سے بھی خالی ہو. کیونکہ جب حروف علت والا آ جائے گا تو اسے ہم سالم بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا جو ہے وہ ہر سالم صحیح کی شرط کو اپنے اندر رکھتا ہے. تو بات آسان سی ہے، لیکن آپ اسے گھما پھرا کے مختلف چیزوں سے کر کے اس کو واضح کریں گے. ٹھیک ہے. کل سالم صحیح ولا عکس، ہر سالم صحیح ہوتا ہے لیکن عکس نہیں ہے، یعنی ہر صحیح سالم نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کیا مثال دیں گے؟ ہر صحیح سالم نہیں ہوتا، ہر صحیح سالم نہیں ہوتا ولا عکس. کون سی مثال آئے گی؟ آمرہ کی مثال آئے گی، عقلہ کی، یعنی محموز کی مثال لیں، مضاف کی کوئی مثال لیں. ٹھیک ہے. کیا؟ نہیں، حمزہ کو تو حرف علت نہیں کہتے نا. ہاں الف کو حرف علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. والمضاعف، مضاعف کیسے کہتے ہیں؟ وَيُقَالُ لَهُ الْأَصَمُّ لِشِدَّتِهِ، مضاعف کا ایک اور نام یہ بیان ہمیں کر رہے ہیں، الاسم. ٹھیک ہے جی. اسم کے اگر آپ لغت میں معنی دیکھیں تو اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ اونچا سننے والا، بہرا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ مضاعف میں کیا ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا اونچا پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، شدید ہوتا ہے. تو لہٰذا مضاعف کو کیا ہے؟ اونچا سننے والا ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا ہے؟ اس کے اندر شدت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اسم کا ایک مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کا تیز ہونا، شدید ہونا، اس کا یہ مطلب بھی ہے. ٹھیک ہے. اسم کا یعنی یہ القاموس میں بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس کے مناسب معنی کون سے ہیں بہرے کے علاوہ. اسم کو کہاں پہ دیکھیں گے بھائی؟ سما میں دیکھیں. اچھا، اسم آ گیا. ایک تو ہے بہرا، اونچا سننے والا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جسم کا ٹھوس اور سخت ہونا، مشکل اور دشوار ہونا، سم الجسم، یہ سختی کے معنی میں بھی آئے. ٹھیک ہے. سم الجسم، جسم کا ٹھوس اور سخت ہونا، سم الامر، مشکل اور دشوار ہونا. ہوا اسم، وہی سماء، اور جمع کیا؟ سمن آ جائے گی. یعنی اسم جو افعل و تفصیل کا صیغہ نکلے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ سخت ہونا کسی چیز کا، کسی چیز کا سخت ہونا، اس کے اعتبار سے ہم جسے کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ بہرے والا معنی یہاں پہ ہم نہیں لے کر آئیں گے، اونچا سننے والا. ٹھیک ہے. یعنی مضاف تو اونچا سننے والا نہیں ہوتا، وہ تو لفظ ہے نا. اسم تو صفت کس کی ہوگی؟ انسانوں کی ہوگی نا، جس کے کان ہوتے ہیں.
ان کو کہیں گے کہ یہ اونچا سنتا ہے، یہ اونچا نہیں سنتا. خود جو لفظ ہے اس کی تو بات نہیں ہے. تو لفظ کو کیا کہیں گے کہ لفظ سخت ہے یا سخت نہیں ہے، یعنی شدید ہے تلفظ کے اعتبار سے شدید ہے یا تلفظ کے اعتبار سے شدید نہیں ہے. تو چونکہ جو مضاعف ہوتا ہے وہ تشدد کیا ہوتا ہے، وہ تلفظ میں کیا ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو اس وجہ سے. تو یہ جو مضاعف ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی پہلے دو قسمیں جان لیں. ایک مضاعف ثلاثی ہوتا ہے اور ایک مضاعف مزید ہوتا ہے، مزید ثلاثی. ٹھیک ہے، مضاعف ثلاثی و مزید ہو. ٹھیک ہے، یہ پہلے اس کو ایک میں رکھا. ٹھیک ہے، ثلاثی ہوتا ہے اور ثلاثی مزید فی اس کو ایک قسم شمار کیا، الگ الگ نہیں شمار کیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کو کیا شمار کیا؟ رباعی کو شمار کیا. ان ٹوٹل پھر تین ہو گئے نا، ایک ثلاثی، دوسرے نمبر پہ ثلاثی مزید فی، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ رباعی ہے. اچھا، فمضاعف ثلاثی و مزید ہو. ہاں، ثلاثی مزید کی ہے کہ کی ہے ثلاثی اور اس کا مزید فی. ثلاثی میں دو کلمے ہیں، مجرد مزید فی. ایک ثلاثی ہوتا ہے کہ رباعی، ان دونوں میں ثلاثی ثلاثی کے دو ہو گئے نا. ثلاثی مجرد کا بھی مضاف ہے ہمارے پاس، جیسے مدہ ہے. اسی طریقے ثلاثی مزید فی کا بھی ہے، جیسے استمرہ ہے، استمدہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ رباعی مجرد کا ہے، لیکن رباعی مزید فی کا نہیں ہے ہمارے پاس. جل بابا. ٹھیک ہے. اچھا، تین ہو گئے، تین. رباعی مزید فی نہیں لکھا، مجرد بھی آئے گا. رباعی فقط مجرد لکھے ہیں، مزید فی لکھے آگے ہے نا. نہیں. رباعی کا، رباعی کا کیا؟ مضاف الرباعی و مضاف الثلاثی و رباعی. چلیں آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. فمضاعف الثلاثی و مزید ما کانت عینہ و لام من جنس واحد. اس کی کیا تعریف ہوگی کہ عین اور لام ایک جنس سے ہوں گے. جیسے فرہ، مدہ، یہ مثالیں کس کی ہوگی؟ ثلاثی مجرد کی. اور امتدہ اور استمدہ کیا؟ ثلاثی مزید فی کی ہوگی. ٹھیک ہے. وہو محل نظر صرفی. یہی جو مضاعف ثلاثی اور مزید دونوں ہوتے ہیں نا، یہ صرفی کی نگاہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صرفی کی اصل نگاہ اسی کے اوپر ہوتی ہے. وہ یہاں پہ آپ سے کیا کرواتا ہے؟ صرفی ادغام کرواتا ہے نا. کہتا ہے یہ مادہ تھا تو اس کا کیا کر لو؟ ادغام کر لو. ٹھیک ہے جی. امتدہ میں کیا ہے؟ امتدہ تھا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ادغام کر لو. تو صرفی کا بس اسی پہ چلتا ہے، ادغام کرنے کے اوپر. جو رباعی والا ہے وہاں پہ ادغام نہیں کروا سکتا نا، ایسے ہی ہے. وہ مضاعف الرباعی، مضاعف رباعی کی مثال ہے کہ ما کان فاؤہ و لامہ الاولی من جنس وعینہ. ہاں، ما کانت فاؤ و لام الاولی من جنس، کہ جس کی فا اور لام ایک جنس سے ہو. وعینہ و لام ثانیہ من جنس، اور عین اور لام کیا؟ دوسری جنس سے ہوں. ٹھیک ہے، جیسے زلزلہ، عصعص اور قلقلہ، تین مثالیں دی ہیں. زلزلہ بھی رباعی مجرد کی ہے، عصعص بھی کیا ہے؟ رباعی مجرد کی ہے، قلقلہ بھی رباعی مجرد کی ہے. مزید فی کی مثال ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، واضح. تو یہ جل بابا جو ہے تو یہ بھی تو مضاف میں آئے گا نا. نہیں، یہ مضاف سے نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ مضاف رباعی کے اندر دو شرطیں ہوتی ہیں کہ فا اور عین ایک ہو. اور یہ لام یا فا ہو. ہاں، کیا کہا؟ زلزلہ میں فا اور لام. ہاں معذرت، فا اور لام اول، یہ تعبیر ہے. اور عین اور لام ثانی، یہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے. جلبہ میں تو ایسا نہیں ہے نا. دونوں اکٹھے ہیں. فا تو ہے ہی نہیں. فا کدھر ہے؟ فا جیم ہے نا. تو اس کا ہم جنس کدھر ہے آگے؟ لام پہ. وہ بابا دونوں اکٹھے ہیں. ہاں، تو اگر یہ جب جبا ہوتا نا پھر ہوتا یہ. جب جبا آپ کہتے ہیں نا، یہ پھر مضاف کہلاتا. جب جبا نہیں ہے، جل بب ہے نا، اس کا تو نہیں. نہیں تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ اسے مضاف نہیں کہیں گے. مضاف نہیں کہیں گے. ہاں، مضاف اسے نہیں کہیں گے. مضاف کے نہیں، صحیح کہیں گے. صحیح. ہاں، سالم کہیں گے اسے. صحیح سالم، صحیح و سالم اسے کہیں گے. یہ انہوں نے یہ جو رکھی ہے ادغام تو رباعی میں ہوگا نہیں نا. ہاں، ادغام نہیں ہوگا نا. یعنی اسی وجہ سے صرفی کے اس کے اوپر بس نہیں چلتا نا. صرفی کا اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں، اس کا صرفی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ. واضح. اچھا، محموز کیسے کہتے ہیں؟ ما کان احد اصول حمزہ، کے جس کے اصلی روپ میں سے ایک کیا وہ حمزہ ہو، جیسے اخذ، سأل اور قرأ. تین مثالیں کیوں دی ہیں؟ وہی احسنتم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.